اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور شروع کے لیکچرز میں تو ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ کیسے ایک ہسٹوریکل میتھڈ کیا ہے، کہ کس طرح سے ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر ہم نے شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ہسٹری کو، اور اس کو ہم زمانہ قبل از تاریخ کہتے ہیں، کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس کو ہم پری ہسٹری کہتے ہیں، کہ جس میں کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن چلے مذہبی بکس کے اندر ہمیں کچھ بیس مل جاتی ہے، تو وہیں سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو وہ کرتے کرتے ابھی ہم وہی کنٹینیو کر رہے ہیں، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ پہلا دور ہے جو آدم سے نوح علیہ السلام کا، جس کو ہم کہہ لیں کہ زیرو، پتہ نہیں کب سے شروع ہوا، اور تب سے لے کے 75,000 ایئرس گزر گئے کہ جب نوح علیہ السلام آئے تھے۔ تو اس کی ہسٹری ہم کر رہے تھے بات، اب ہم اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا دور جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس کو آپ 75,000 سے لے کے 2000 BC، بیفور کریسنٹ کا جو پیریڈ ہے، یعنی اب سے 4000 سال پہلے تک کی جو ہسٹری، اس کو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ کیسے آدم علیہ السلام آئے تھے اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہمیں یہ قرآن مجید میں ہی ملتا ہے، اور بائبل میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیل ملتی ہے، تو یہ آپ پڑھ چکے تھے۔ اچھا، پڑھتے پڑھتے ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ یہ جو ملحدین ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو ان کے جو پوائنٹ آف ویو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں جناب، انسان ایک جانور تھا، اور وہیں سے پھر یہ بندر پیدا ہوئے، بندروں کے اندر پھر اسی کی نسل میں انسان پیدا ہوا، یہ ان کا خیال ہے۔ تو اب میں نے پھر یہ کیا کہ ہسٹوریکلی جرمن اسکالرز نے جو اس کو یہ نیندر ویلی کہتے ہیں، نیندر ویلی یہ جرمن کا ایریا ہے، تو جس میں اب سے 1.25 سال پرانے جو آثار ملے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہسٹری کا ایک یہ میتھڈ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ہمیں ایسی چیزیں مل جائیں کہ جب ہم پرانی سے پرانی چیزوں کو، اس کو کیمیکلز میں چیک کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا ہے۔ تو جب لوگوں نے، یہ یورپینز نے، جب وہاں پہ یہ نیندر ویلی کی جب سٹڈی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو 1.25 سال کے جو انسان تھے، تو وہ فیملی کی طرح رہتے تھے، لباس بھی ہوتے تھے، ان کے کچھ ایسے اوزار بھی ان کے ملے ان کو، جس سے پتہ چلا کہ واقعی اوزار بھی تھے ان کے ہاتھ میں، اور پھر یہ بیماروں کی تیمارداری بھی کرتے تھے اور مردوں کو دفن بھی کرتے تھے۔ تو اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی بندر کی ٹائپ کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک اب سے 1.25 سال پہلے بھی جو انسان تھا، تو وہ بھی اس سے ایویڈنس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب اس وقت بھی انسان ایک بڑا شعور اور لاجک کے ساتھ سمجھنے والا تھا، اور یہ ساری نیکی اور بدی کا ان کے اندر بھی کانسیپٹ تھا، یعنی اسی سے ہمیں یہ ایویڈنس ملتا ہے۔ اب ہم اس سے آگے اب ہم بات شروع کرتے ہیں اگلی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اب خاص واقعہ ہوا اب سے اراؤنڈ 70,000 یا 75,000، اب کہہ لیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی کنفرم نہیں کہ کتنے سال ہیں، لیکن ایک اندازہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس کی ڈیٹیل ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے۔ آپ سورہ نوح کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں اس کے، اگر آپ نے یہ علوم القرآن کے لیکچرز آپ نے سنے ہو تو اس میں آپ نے سن لیے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو اب میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ اب ہوا ہے کہ یہ کوہ جودی، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور عام طور پہ اسے ارارات کہتے ہیں، بائبل میں بھی ارارات کہا گیا ہے۔ تو یہ پہاڑ، اس میں لوگوں کو پتہ ہے یہ کہاں پہ ہے، کہ یہ ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بارڈر پر یہ پہاڑ ہے، اور اس میں سے پھر جب اب سے کافی عرصہ پہلے، 60-70 سال پہلے، یہ کیونکہ اس وقت کی حکومت یہ رشیا کی یہاں تک تھی، تو ان کے لوگوں نے یہاں کے ریسرچ کی، تو یہ دیکھا، تو یہ اب دیکھیں پکچر یہ نظر آتی ہے کہ جناب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ
ایک سمندری جہاز کے فوسلز ہیں. اب یہ فوسلز کہ جب انہوں نے کیمیکلی چیک کیا تو 70 to 75,000 کے زمانے کی بات تھی. تو یہ اچھا، قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی جودی تھی کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر جب یہ میسج اللہ تعالیٰ کا انہوں نے پہنچایا، لوگوں نے نہیں مان لائے تو ان کو پھر ایک سیلاب کی شکل میں ان کو مار دیا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت جو ایمان لائے تھے تو ان سب کو ایک سمندری جہاز میں رکھا تھا، اور وہاں آتے آتے وہ اس جودی پہاڑ پہ جا کے وہ جہاز وہاں جا کے رک گیا تھا، اور پھر ان کو اجازت دی گئی کہ آپ لوگ اترے جب تو تب ان کو ایک پورا ایگریکلچرل ایریا ملا اور ان کو ایک جگہ ملی. اور پھر ہمیں بائبل میں ہسٹری میں ملتا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیدا ہونے لگے. جب آپ دیکھیے کہ یہ کشتی اور سمندری جہاز جب آیا تو اب بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی بیسس پہ ہی انسانیت زیادہ تر انسان انہی کی اولاد ہے. اب اس میں بڑے بھائی تھے ان میں حام رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایمان لائے تھے، تو یہ ان کو افریقہ کے ایریے میں جا کے سیٹل ہوئے. اچھا، دوسرے بھائی سام تھے، تو سام جو ہے وہ عراق، دجلہ اور فرات کی جو وادی تھی وہاں جا کے سیٹل ہوئے. اور تیسرے بیٹے یافس رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کی نسل آرمینیا اور بحیرہ کیسپین سی، یہ ایک بہت بڑی جھیل ہے، تو اس کے آس پاس، اور پھر یہ بحیرہ اسود آپ کہتے ہیں یا بلیک سی کہتے ہیں، اور وہیں سے پھر یہ دریا چلتا ہے، دریائے وولگا. یہ وولگا پورا رشیا کے ایریے میں بہت دور سے چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں آ کے وہ سیٹل ہوئے.